کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. انرجی ہونی چاہیے، میری ورکشاپ میں انرجی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں امید اکیڈمی کی جو مکمل ٹیم ہے، خصوصاً ہمارے بھائی ولی رحمانی صاحب، ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ایک بہت ہی یونیک اور اہم ٹاپک پر انہوں نے ورکشاپ کو کنڈکٹ کیا ہے، اور خصوصاً آپ حضرات کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو محرم کے پیچھے کیا اصل کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور محرم میں ہمیں کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا نالج اور اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ یس انشاءاللہ. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم ورکشاپ کی ابتدا کرتے ہیں. آج کی ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم 4-5 چیزوں کو کور کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم کیسا مہینہ ہے، محرم کون سا مہینہ ہے، کیا محرم کے کیا ورچیوز ہیں، ان کے فضائل کیا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہمیں یہ سب سے پہلے جاننا ہے. اور پھر یہ امپورٹنس اس مہینے کی کیوں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں، اس منتھ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جانیں گے کہ اہل البیت کسے کہتے ہیں، کون ہے وہ افراد، اسپیشل پیپل، چند ایسے اسپیشل پیپل ہیں فرام دی کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک اپنا الگ اسٹیٹس ہے، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر سال کربلا کے بارے میں سنا ہوگا. کتنوں نے سنا ہے کربلا؟ ہاں، لیکن کتنوں کو پتہ ہے کہ کربلا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نیچے چلے گئے. چلیں کوئی بات نہیں، آج انشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھا دیں گے اس ورکشاپ کے بعد کہ کربلا کیا ہے، اور پھر اپنے گھر میں بھی جا کے بتائیں گے، اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں گے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر کربلا کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کربلا سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے، اس سے کیا لیسنز ملتے ہیں. اور اس کے بعد پھر محرم کے مہینے میں بہت سی بدعتیں ہیں، بہت سے انوویشنز ہیں، ان سے بچنا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں، انوویشن کسے کہتے ہیں، ہم یہ سب جانیں گے آج انشاءاللہ تعالی. تو آگے بڑھتے ہیں. تو انٹروڈکشن ہو گیا، آگے اور کر رہے ہیں. چلیں سب سے پہلے محرم. اچھا، اسلامک منتھس کتنے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اسلامک منتھس کے نام معلوم ہے آپ سب کو؟ بتائیے. ماشاءاللہ، بہت بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ٹیچرز کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو سب سے پہلا مہینہ اسلام کا، جیسا آپ لوگوں نے بتایا، وہ کون سا ہے؟ محرم ہے. دیکھیں یہ جو 12 منتھس کے نام ابھی آپ نے گنوائے، ان 12 منتھس میں سے 4 منتھس ایسے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم عربک میں کہتے ہیں اشہر حرم. کیا کہتے ہیں؟ اشہر حرم. کیا کہتے ہیں؟ اشہر حرم کا مطلب ہوتا ہے سیکرڈ منتھس، مقدس مہینے، ایسے مہینے جن کی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنس ہے، زیادہ حیثیت ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے. سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے اشہر حرم میں؟ محرم. یہ اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے. دوسرا مہینہ رجب ہے. کون سا ہے دوسرا مہینہ؟ رجب. یہ بھی کیا ہے؟ اشہر حرم میں سے ہے، سیکرڈ منتھس میں سے ہے. اور یہ کون سا ہے؟ 7th منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا. تیسرا ہے ذوالقعدہ. کون سا مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ. یہ 11th منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا. اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ. یہ 12th منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا. تو یہ 4 مہینے ہیں جنہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اشہر حرم. کیا کہا ہے اسلام نے؟ اشہر حرم. کون سے 4 مہینے ہیں؟ بہت اچھا. رجب نہیں کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ رجب. رجب نہیں، رجب. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو کہ رمضان کیا سیکرڈ نہیں ہے. رمضان کا جو مقام ہے وہ ان 4 مہینوں سے زیادہ ہے.
وہ اور اس کا اسٹیٹس بلند ہے، اس کی حیثیت الگ ہے. لیکن ان 4 مہینوں کی حیثیت کیوں ہے اس طرح کی، یہ میں بتاتا ہوں. ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات پر پابندی لگا دی تھی، مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر تو پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، وہ بھی اسے فالو کرتے تھے. مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ ان 4 مہینوں میں کسی سے جنگ نہیں کرنی ہے، وار نہیں ہونی چاہیے، چاہے جتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ بھی ان 4 مہینوں میں وار رک جانی چاہیے، جنگ رک جانی چاہیے، چونکہ ان 4 مہینوں کی حیثیت ہے، اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو تاریخ ہے، جو مہینے ہیں سال کے، وہ 12 ہے، اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 منث ایسے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرم ہیں. حرم کا مطلب ہوتا ہے محترم ہے، قابل احترام ہے، جس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، جس کی تعظیم کی جانی چاہیے، جس میں آگے اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. تو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ان 4 مہینوں میں کسی بھی طرح کی جنگ اور وار نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز، عام مہینوں میں گناہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ پورے سال گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کیے جائیں تو زیادہ گناہ ملتا ہے، زیادہ برائی کی بات ہوتی ہے یہ. اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ریوارڈ والا کام ہوتا ہے، زیادہ اچھا کام ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ نعمت اور جو ہے اس کا اجر دیتا ہے. تو اس طریقے سے محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. تو اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے سب سے پہلی چیز محرم الحرام کا مہینہ، جو اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، وہ اشہر حرم میں سے ہے. کس سے ہے؟ چلیں آگے چلیں. اچھا، محرم الحرام کے تو پورے مہینے کی امپورٹنس ہے، وہ اس حیثیت سے کہ پورا مہینہ ڈے 1 سے لے کر لاسٹ ڈے تک محرم کا جو ہوگا وہ سب کیا ہے؟ مقدس مہینے میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن پورے محرم الحرام میں جو 10th آف محرم ہے، جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، 10th آف محرم ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ عاشورہ. کیا کہتے ہیں؟ زور سے کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں. عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10ویں تاریخ. عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن یا 10ویں تاریخ، 10واں دن یا 10ویں تاریخ، اس کا مطلب ہوتا ہے عاشورہ. تو محرم الحرام کا عاشورہ، اس کا مطلب 10th ڈے آف محرم، ٹھیک ہے، جو 10ویں تاریخ ہے محرم کی، اسے ہم عاشورہ کہتے ہیں. تو اس دن کی، پورے محرم کے مہینے میں اس دن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس دن کی کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ریزن کہ اس کا جو ہے ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس بھی ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. وہ کیا ہے؟ ہسٹری میں آپ لوگوں نے، اسلامک ہسٹری اگر پڑھا ہے آپ لوگوں نے تو فرعون کے بارے میں پڑھا ہوگا. جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو؟ جانتے ہیں فرعون کون تھا؟ ہاں، ابلیس تھا. ہاں، مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ، ابلیس کی طرح ہی تھا وہ بھی، آپ نے ایک حیثیت سے صحیح کہا ہے. تو فرعون جو ہے ایجپٹ کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، ایجپٹ مصر کا بادشاہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، پروفٹ تھے، اور بہت بڑے پروفٹ تھے. ان کو اللہ رب العالمین نے کون سی کتاب دی تھی؟ تورات. صحیح، تورات. کون سی کتاب دی تھی؟ تورات. ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل. بہت اچھا. کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کا کیا نام تھا؟ انہیں کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات. ٹھیک ہے. اور کس بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تھا اسلام کی دعوت دینے؟ فرعون. ٹھیک ہے، چلیں. تو اب اوپر رہنے دیں، کہاں گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو مصر کے بادشاہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر وہ ہمیشہ سے ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور بہت زیادہ انہیں آپریسڈ بنا کر رکھا تھا. اور وہ چاہتا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، علیاذ باللہ. اور اپنی قوم کو اور تمام لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ میں مصر کا کنگ ہوں، لہٰذا میری عبادت کرو، مجھے ورشپ کرو. لیکن ہمیں معلوم ہے ایز اے مسلم کہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟
صرف ایک اللہ کی، کسی اور کی نہیں ہوتی، کسی گورنمنٹ کی عبادت نہیں ہوتی، کسی حاکم کی عبادت نہیں ہوتی، کسی بزرگ کی عبادت نہیں ہوتی، کسی عالم کی عبادت نہیں ہوتی، کسی نبی کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے. اور پروفٹس کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تاکہ وہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ جوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں دیں کہ ہم اللہ کو پہچان لیں کہ ان کی عبادت کیسی کرنی ہے. بہرحال فرعون نے ریجیکٹ کیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں. کیا حکم دیا؟ کہ ایجپٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اور خاموشی کے ساتھ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاتے ہیں. چونکہ فرعون کی جو حکومت تھی، اس کی جو گورنمنٹ تھی، وہ انہیں باہر نکلنا نہیں دینا چاہ رہے تھے. چونکہ بنی اسرائیل سے وہ اپنا کام کروایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو اپنا نوکر بنایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا. تو یہ سب چھوڑ کر جانے لگے. چلتے چلتے ایسا ہوا کہ فرعون کو خبر لگ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور ہماری حکومت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل آگے آگے چلتی رہی اور بھاگنے کی کوشش کرتی رہی. چونکہ مظلوم تھے وہ، اپنی جان بچانی تھی انہیں، ان کا فرض تھا. اور فرعون اور اس کا جو لشکر اور اس کی جو آرمی تھی وہ کیا کرنے لگی؟ ان کا پیچھا کرنے لگی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایک سمندر تک پہنچتے ہیں جسے آج ریڈ سی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں اور پیچھے فرعون بھی آ چکا ہوتا ہے، فرعون کی آرمی موجود ہوتی ہے. اب آگے تو راستہ ہے نہیں، آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوب جانا ہوگا. اور پیچھے فرعون کھڑا ہے، پیچھے فرعون کی آرمی اور پولیس اور سارے سب کچھ کھڑے ہیں، پوری فوج کھڑی ہے وہاں پہ جو انہیں پکڑ کر سزا دینے والی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، آپ کے پاس جو عصا ہے، عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. اس لاٹھی کو سمندر پر ماریں، اللہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا. اور جب حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو ایک میریکل اور ایک معجزہ اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے، اپنی پاور سے دکھایا کہ سمندر کے 2 حصے اس طریقے سے ہو گئے. سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ سے راستہ نکل گیا. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اسی راستے سے، اسی طرح کے کسی راستے سے، یہ اس کی تصویر نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس راستے سے پار ہو گئے اور پھر فرعون بھی پیچھا کرنے لگا، اس کی فوج بھی پیچھا کر رہی تھی، وہ لوگ بھی اسی راستے پہ آ گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر کو پار کر چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس سمندر کو واپس ملا دیا. اور کیا ہوا؟ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی آرمی وہیں پر ڈوب کر سارے کے سارے مر گئے اور جہنم چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. کیا کسی نے دیکھا ہے سمندر کو 2 حصے میں ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میریکل ہے. میریکل کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو جو کہ عام طور پر پیش نہیں آتی ہے، جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوں. لاز آف نیچر کا تقاضا یہ تھا کہ سمندر اس طریقے سے 2 حصے میں نہیں ہو سکتا. سائنس آپ کو یہی بتائے گی کہ سمندر اس طریقے سے 2 حصے میں نہیں جا سکتا. بیچ سے راستہ نکل جائے اور پھر حضرت موسیٰ نکل جائے اور بنی اسرائیل نکل جائیں اور پھر بیچ میں جب فرعون پہنچے تبھی سمندر مل جائے اور مر جائے. سائنس کے اصولوں کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سائنس کا تعلق لاز آف نیچر کو سمجھنے سے ہے. اور میریکل اور معجزہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو لاز آف نیچر کے خلاف ہو. سمجھ میں آئی بات؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لاز آف نیچر کے خلاف ہو. کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین ظاہر کر دے جو عام طور پر پیش نہیں آتی ہے. تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ شخص نبی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کام ان کے اشارے سے یا ان کے ذریعے اللہ نے کروایا کہ جو کہ عام طور پہ پیش نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ جو معجزہ اور میریکل پیش آیا، یہ کس دن آیا تھا؟ یہ 10 محرم کے دن ہی ہوا تھا. 10 محرم کے دن ہوا تھا. اس سے ہمیں اس دن کی حیثیت پتہ چلتی ہے. نیکسٹ پیج میں جائیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، معلوم ہے آپ لوگوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ المنورہ. زور سے پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے. کہاں گئے؟
مدینہ المدینۃ المنورہ، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا اس کی ترغیب دی، یہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، کمپلسری تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک ہر مسلمان کے لیے یہ کمپلسری تھا کہ 10 محرم کے دن وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا تو کیا ہوا کہ پھر اب یہ فرض باقی نہیں رہا، یہ محض سنت رہی، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو جب مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے کچھ یہودی تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی چونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا لیا، سمندر کے پار کروا دیا، تو اس کے شکر کے طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ مستحق ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے اصل فالوورز کون ہیں؟ وہ تو ہم ہیں، وہ مسلمان ہیں جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور تمام پروفٹس کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان ہر نبی ہر پروفٹ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو پروفٹ نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو تمام پروفٹس پر، سارے پروفٹس پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، تو ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، اس میں چینجنگ کر دی، اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرتے رہے اور ایک الگ ہی دین بنا دیا انہوں نے۔ لیکن ہم کس دین پر ہیں؟ اسی دین پر ہیں جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، ہم اسی دین پر ہیں جس کی دعوت حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور جسے کمپلیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ حقیقت میں کس کے پروفٹ ہیں؟ ہمارے پروفٹ ہیں، تو ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ یہودی بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان کچھ ایسا عمل کریں یا کوئی ایسی صورت اختیار کریں جو دوسری کمیونٹیز سے ملتی جلتی ہو۔ مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کے جو کام ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو انہیں دوسرے کمیونٹیز سے ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ ہاں بھائی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے یہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو یہودی کرتے ہیں، مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو کرسچنز کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے۔ مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، اگلے سال باحیات رہا، تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 2 روزے ہو جائیں اور یہ فرق ہو جائے دوسری کمیونٹی کے درمیان اور ہمارے درمیان، کہ دوسری کمیونٹی ایک دن روزہ رکھ رہی ہے، ہم سیم ڈے اگرچہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک دن اور ایکسٹرا رکھ رہے ہیں، تو فرق ہو گیا نا۔ ہم 2 دن رکھ رہے ہیں، دوسرے کتنے دن رکھ رہے ہیں؟ ایک دن رکھ رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ 2 امپورٹنٹ چیز کیا بتائیے؟ ہاں 2 دن رکھتے ہیں، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز اور ہم جو کچھ بھی زندگی گزارتے ہیں، ہماری جو لائف اسٹائل ہونی چاہیے وہ مسلمانوں والی لائف اسٹائل ہونی چاہیے۔ ہماری ایسی لائف اسٹائل ہونی چاہیے جو ہمیں دوسری کمیونٹیز سے ممتاز کر دے، سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ کام نہیں کرتے جو غیر کرتے ہیں، جو نان مسلمز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے برتھ ڈے پارٹی کتنے لوگ کرتے ہیں بتائیں؟ نہیں کرتے، ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو یہ برتھ ڈے پارٹیز ہیں، اینیورسریز ہیں، یہ ساری وہ رواج ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے کلچر سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس کا تعلق کس سے؟ ویسٹرن کلچر سے، جو غیروں کا کلچر ہے۔ تو اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے
کہ ہم اپنے کلچر پر فخر کریں، اپنی تہذیب پر قائم رہے اور دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے لائف اسٹائل کو نہ اختیار کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے؟ زور سے بتائیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت ہے، یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ نہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے، صرف ایک روزے کے ذریعے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ سب نہیں رکھنا چاہ رہے میرے خیال سے، اللہ تعالیٰ سب رکھیں گے۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا، محرم الحرام کے اسی 10 تاریخ میں 10ویں دن عاشورہ کے دن، کیا کہتے ہیں اس 10ویں تاریخ کو؟ عاشورہ کے دن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑی مصیبت اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر واقع ہوئی۔ وہ اس کا تعلق کربلا سے ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہ اسی دن کیا گیا، یعنی جو کربلا کے دن حضرت حسین شہید ہوئے وہ کس دن ہوئے؟ 10 محرم عاشورہ کے دن ہی۔ تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت حسین کی کیا اہمیت ہے اور حضرت حسین کون ہے، اور اہل البیت کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیے۔ بہت اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت۔ بہت اچھا، تو اہل البیت جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ میں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ ہاں بتائیے آپ۔ کمپینینز کا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے، قریب پہنچے آپ۔ میں آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں۔ وہ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ شجان، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، سب سے پہلی چیز، جس شخص نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ دوسری چیز، 3 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 3 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زور سے بتائیں، جس نے دیکھا ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو گیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ مسلمان ہو گیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلمان ہو گیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، کہ مسلمان ہو کر ہی مرا ہو، ان کا انتقال اسی حال میں ہوا ہو، وہ اس دنیا سے اس حال میں ہی رخصت ہوئے ہوں کہ وہ مسلمان تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان پر ایمان لے آیا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ یہ 3 پوائنٹ جن کے اندر پائے جائیں گے وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ صحابی ایک اور کئی سارے ہوئے تو صحابہ۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ۔ کئی سارے اسٹوڈنٹ ہو تو اسٹوڈنٹس پلورل فارم ہے اور اسٹوڈنٹ سنگولر فارم ہے۔ اسی طریقے سے صحابی سنگولر فارم ہے، ایک ہو تو صحابی، کئی سارے ہوں تو صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سارے تھے، لاکھوں میں ان کی تعداد تھی، 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی۔ تو صحابہ کا جو مقام ہے، وہ ان کا جو اسٹیٹس ہے، وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے، چونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی، اس وقت ہیلپ کی، ان کی دعوت اور اسلام کو عام کرنے میں جس وقت انہیں مدد کی ضرورت تھی۔
اور اللہ رب العالمین نے انہیں سیلیکٹ کیا تھا تمام انسانیت میں جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز بن سکے، ان کے صحابہ بن سکے. تو انہی کمپینینز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز بھی تھے، بہت سارے تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان فیملی ممبرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں. تو ان کا اہل البیت کا ظاہر ہے اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ کتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پروفٹس میں سب سے افضل پروفٹ ہے، جن کا اسٹیٹس رینک سب سے درجے میں اونچا ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بھی تو ویسی حیثیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے کتنی محبت ہوگی، اپنے فیملی ممبر سے کتنی زیادہ محبت ہوگی. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کا اہل البیت کا تعلق ہے، لہٰذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اہل البیت میں کئی سارے لوگ ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اہل البیت میں کئی سارے لوگ ہیں جن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز بھی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور ان کی وائفز ہیں، جنہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین، مدرز آف دی بلیورز. وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں. اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز ہیں، وہ بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، معلوم ہے کون کون؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. تو یہ 4 بھی کیا ہیں؟ جو ڈاٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں. تو اہل البیت میں کئی سارے لوگ ہیں، لیکن آج ہم سب پہ بات نہیں کریں گے. ان اہل البیت میں 4 پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کتنی پرسنالٹیز ہیں؟ 4 پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ کون تھی؟ بیٹی تھی، ڈاٹر تھی. ٹھیک ہے، اچھا. دوسرے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کون تھے؟ خلیفہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول کے کون تھے رشتہ دار میں، فیملی ممبرز میں؟ سب سے پہلے کزن تھے. کیا تھے؟ کزن تھے، اور اسی وجہ سے یہ اہل البیت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کزن تھے. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا تھے، یعنی داماد تھے. حضرت فاطمہ کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرواؤں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی بڑی حیثیت ہے. آپ کو کس طریقے سے وہ آگے بتاؤں گا. اچھا، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تو انہیں اللہ رب العالمین نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے رسول کے کون لگے؟ نواسے. ٹھیک ہے، گرینڈ سن. اور دوسرے بیٹے کون ہیں؟ حضرت حسین. حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین ان کے چھوٹے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حسین کون لگے اللہ کے رسول کے؟ گرینڈ سن لگے. اللہ کے رسول حضرت حسین کے کون لگے؟ گرینڈ فادر لگے، نانا لگے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. تو یہ 4 شخصیت ایسی ہیں جن کو اہل البیت میں بڑا درجہ حاصل ہے. اب وہ کیوں حاصل ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیٹی تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا اور بہت لو کرتے تھے. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے ان کے متعلق فرمایا. اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں، ان کی حیثیت اور اہمیت میں کئی سارے نریشنز ہیں، کئی ساری روایتیں، لیکن سب پر بات نہیں کرنی ہے. 2-4 چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ از اے پارٹ آف می، کہ فاطمہ مجھ سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. اب آپ بتاؤ اللہ کے نبی کے جسم کی کتنی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی کے جسم کا حصہ جو ہوگی اس کی حیثیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی امپورٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا.
جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کا نام لیا، اور 4 عورتوں کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سیدات نساء اہل الجنہ ہے، کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، ان میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، جو کون ہوں گی جنت میں؟ تمام عورتوں کی سردار۔ سردار سے مطلب ان کا ایک اسٹیٹس ہوگا، ظاہر ہے جنت میں سب اپنی اپنی جنت میں رہیں گے، جو چاہے گا وہ کرے گا، وہاں پہ اللہ کی نعمتوں میں رہے گا، لیکن یہ درجہ اور یہ رینک اللہ رب العالمین نے حضرت فاطمہ کو اور ان کے علاوہ اور 3 لوگوں کو دیا، جو کہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ صرف رسول اللہ کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملا۔ اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہوگے تو کب بچ جاؤ گے، نہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ درجہ دیا۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی تھی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یاد ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے فرمایا تھا حضرت فاطمہ سے کہ میری بیٹی تمہیں اس دنیا میں مجھ سے جو چاہیے لے لو، قیامت کے دن میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا پاؤں گا، وہاں تو تمہارے اعمال کام آنے والے ہیں، وہاں تمہارا اپنا ایمان کام آنے والا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو پیسے دیتے ہیں، خود پیسوں میں رہتے ہیں، اپنے فالوورز سے کام کرواتے ہیں، اور عیش اور عشرت والی زندگی، لگژریس لائف گزارتے ہیں، اور اپنی فیملی ممبرز کو اپنے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں مرا تو تم سنبھال لینا، وہ مرا تو تم سنبھالنا۔ تو اس طریقے سے وہ ایک جو بادشاہت والا نظام ہوتا ہے وہ چلتا ہے، لیکن اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں کامیاب وہ شخص ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے اعمال کو درست کرے، اس کے اچھے ایکشنز ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل بیت سے ہو یا اہل بیت سے نہ ہو، چاہے اس کا تعلق سعودی عرب سے ہو یا انڈیا سے ہو، امریکہ سے ہو، چائنا سے ہو، کہیں سے ہو۔ یہ جو باؤنڈریز ہے کنٹریز کے، یہ ہمیں اس چیز سے ہمارے درمیان فرق نہیں کر سکتے کہ کوئی انڈین ہونے کی وجہ سے امریکن پر فوقیت رکھ لے کہ بھائی انڈین زیادہ اچھے ہیں چونکہ انڈیا کے ہیں، چائنیز زیادہ اچھے ہیں چونکہ چائنا کے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک اچھے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان والے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، چاہے گورے ہوں یا کالے ہوں، چاہے غریب ہو یا امیر ہو سکتا ہے ایک امیر اچھا نہ ہو اللہ کے نزدیک، اور ایک جو غریب ہو جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو ایسے کنٹری سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہو اس شخص کے مقابلے میں جو ایسے کنٹری میں ہے جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ لیڈر آف دی ویمن ان جنہ۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نان مسلمز تھے وہ اللہ کے رسول پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے، تو ان بعض نان مسلمز نے کیا کیا کہ کچڑے کو اور گندگی کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈال دیا، اور وہ اتنا بھاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا اور روتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو صاف کیا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سے کچھ دن پہلے جب وفات ہونے والی تھی، انتقال ہونے والا تھا، کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی جس کو سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ انہیں بلایا اور پھر ان کے کان میں دوسری بات کہی جن کو سن کر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ پہلے جو بتایا آپ رونے لگیں، پھر بتایا دوسری بات جب بتائی انہوں نے تو آپ ہنسنے لگیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت فاطمہ رونے لگی۔
پھر دوسری مرتبہ جب حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے قریب کیا تو ان سے فرمایا کہ تم خوش رہو، کیونکہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے جو آنے والی ہے وہ تم ہی ہو، یعنی میرے بعد اہل بیت میں جس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا وہ تم ہی ہوگی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ زیادہ دن جدائی نہیں ہے، بلکہ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے پاس میں بھی پہنچ جاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول کے انتقال کے صرف 6 منتھس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ اہل البیت میں سب سے پہلی ہوتی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ اب آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا جو مقام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تھوڑا سا اوپر کریں، کچھ اور ہے شاید نیچے، یہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد، 4th خلیفہ آف اسلام۔ جانتے ہیں آپ کتنے خلیفہ ہیں اسلام کے؟ کون کون؟ سمجھ نہیں آیا مجھے، جی بتائیے۔ ہاں انہو، پیچھے سے کوئی بتائیں، گرلز سیکشن سے 4 خلیفہ کون ہیں اسلام کے خلیفہ؟ جی بتائیے۔ ہاں عمر بن عفان، عمر الفاروق یا عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ہاں عثمان بن عفان۔ اچھا، اس ورک شاپ کے بعد جب آپ سے پوچھیں گے کتنے خلیفہ تھے تو اب آپ 4 نہیں 5 کہیں گے، وہ کیوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ 4th خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر اس کے بعد چوتھا اسٹیٹس کن کا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ 4th خلیفہ راشد ہیں۔ اچھا، ان کے متعلق احادیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ان کی فضیلت کو اور ان کی خصوصیت، ان کی اہمیت اور ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ 2 کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاتھ اٹھا کر، کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ کیا کہا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مجھ سے دوستی رکھتا ہو وہ علی سے دشمنی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا جو علی سے دوستی رکھتا ہو وہ مجھ سے دشمنی کرے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، یعنی میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا لیڈر ہوں، میں جس کا سردار ہوں، علی بھی اس کا سردار ہے۔ یعنی ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتا، انہیں بھی خلیفہ راشد اور 4th خلیفہ راشد مانتا ہے اور ان کے فضائل کا اعتراف کرتا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا دی حضرت علی کو، کیا دعا دی؟ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہوگی جو حضرت علی سے دوستی رکھے گا، جو حضرت علی کا ہوگا، جو حضرت علی کے خلاف نہیں ہوگا، حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہے گا اور حضرت علی کو باطل پہ نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے جو حضرت علی سے دشمنی رکھے گا وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو حضرت علی کو باطل پہ کہتا ہے علیہ باللہ، جیسا کہ ایسے بہت سے فرقے آئے اسلام میں جو باطل گمراہ فرقے تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر تک کہا علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، تو ظاہر ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ چونکہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں تمام صحابہ سے، تمام کمپینین سے محبت کرنا ضروری ہے، اور ان کمپینینز میں خصوصاً حضرت علی سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے آپ بھی اس سے دشمنی رکھیں، اور جو علی سے دوستی کرے آپ بھی اس سے دوستی کریں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ غزوہ خیبر کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ مسلمانوں میں اور یہودیوں کے درمیان وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور وار ختم نہیں ہو رہی تھی، جیت نہیں پا رہے تھے مسلمان۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کے دن میں ایک ایسے شخص کو فلیگ دوں گا جو آگے بڑھے گا، مقابلہ کرے گا، اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو وکٹری دے دے گا، فتح دے دے گا، مسلمان جیت جائیں گے. اور یہ وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا اسٹیٹس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کتنے ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ اسٹیٹس مجھے حاصل ہو جائے. ظاہر ہے ہر شخص چاہے گا کہ یہ اسٹیٹس مجھے حاصل ہو، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھنڈے کو، اس فلیگ کو کس کو دیا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو. اور ان کے ذریعے سے اس دن کیا ہوئی؟ مسلمانوں کو وکٹری حاصل ہو گئی، جیت حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی. اور اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی بن ابی طالب یہ وہ شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں، ان کی تلوار کو کہتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں. تو انشاءاللہ ان کے متعلق آپ لوگ ڈیٹیل سے ہر ایک صحابی کے متعلق پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. چلیں آگے چلیں. اچھا، ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے کون تھے؟ بیٹے تھے. اللہ کے نبی کے کون ہوئے؟ گرینڈ سنز ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی بڑی حیثیت ہے. حضرت حسن بڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو اپنے قریب کیا اور اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ او اللہ آئی لو ہم سو پلیز لو ہم اینڈ لو دوز ہو لو ہم، کہ اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو بھی حضرت حسن سے محبت کرے اس شخص سے بھی آپ محبت کیجئے. یعنی اگر ہم حضرت حسن سے محبت کر رہے ہیں تو ہم رسول اللہ کی اس دعا میں شامل ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھ سے اس شخص سے محبت کیجئے. آپ کا کیا نام ہے؟ سمیر. اب جیسے سمیر ہیں یہ حضرت حسن سے محبت رکھتے ہیں، تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ سمیر سے محبت رکھے گا اور حضرت حسن سے بھی محبت کرے گا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہر ایک چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرے؟ چاہتے ہیں؟ پیچھے والے نہیں چاہ رہے ہیں؟ چاہ رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. اسی طریقے سے حضرت حسن کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، گرینڈ سن ہے، یہ سید ہے، یہ لیڈر ہے، یہ آگے جا کے مسلمانوں کا لیڈر بنے گا، اور اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو گروپس کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہوگا اس کو سالو کروا دیں گے. یہ جو ہے صلح کروا دیں گے کہ مسلمانوں میں جو ڈویژن پیدا ہو گیا ہوگا، جو یونٹی ختم ہو گئی ہوگی، یہ حضرت حسن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین دوبارہ ان مسلمانوں میں یونٹی قائم کر دے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی، پیشن گوئی تھی، اور بالکل ایسا ہی ہوا. آگے جا کر بعض مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو گیا اور دو گروپس میں وہ بٹ گئے. دونوں جو ہے چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو فالو کریں اور اسلام کو نافذ کریں، لیکن آپس میں کسی وجہ سے کانفلکٹ ہو گیا اور دو ڈویژن ہو گیا اسلام میں. مسلمانوں میں، اسلام میں کبھی بھی ڈویژن نہیں ہوتا، مسلمانوں میں ڈویژن ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ لیڈر بن گئے تھے، امیر المومنین بن گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی یہ جو دو گروپس بن گئے مسلمانوں میں، ایک دوسرے سے ہی لڑائی ہو رہی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں اپنے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے لیڈرشپ نہیں چاہیے، جو دوسرا گروہ ہے وہ ہی انتظام کو سنبھال لیں اور ہم سب مل کر تمام مسلمانوں کو لیڈ کریں گے. اور اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے دو بڑے گروپس جن کے درمیان کانفلکٹ تھا، لڑائی تھی، اس کو ختم کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے ایسی ایسی پریڈکشنز کی ہے، ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں فیوچر کے بارے میں، جو آج ہم پچھلے 1400 سال جو تاریخ گزری ہے اسلام کی اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سچ ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت حسن 5th خلیفہ راشد ہیں اسلام کے. کون ہے یہ؟
5th خلیفہ راشد، وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد اس امت مسلمہ میں 30 ایئرز تک خلافت رہے گی۔ کتنے سال تک رہے گی؟ 30 ایئرز تک۔ سب سے پہلی خلافت کن کی رہی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسری عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھی حضرت علی۔ ان چاروں کی اگر آپ ڈیوریشن کو دیکھیں کہ کتنے سال ان چاروں کی خلافت چلی ہے، ٹوٹل 29 ایئرز 6 منتھس ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 29 ایئرز 6 منتھس چاروں کو ملا کر۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 ایئرز، یعنی ابھی 6 مہینے باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ آخری 4th خلیفہ راشد تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ کس وقت؟ کہ جب ابھی ان کی یعنی اس خلافت کے ڈیوریشن میں 29 ایئرز 6 منتھس ہی گزرے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت حسن کو لیڈر بنا دیا، یہ ہو گئے امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 مہینے تک امیر المومنین رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کو خود چھوڑ دیا تاکہ جو مسلمانوں میں کانفلکٹ تھا، لڑائی تھی، جو ڈویژن تھا، وہ ختم ہو جائے۔ تو 6 مہینے تک یہ رہے خلیفہ۔ اس طریقے سے 30 سال خلافت کے مکمل ہوئے۔ ان کے بعد جو حکومت آئی وہ خلافت نہیں ہے، وہ بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ کتنوں نے سنا ہے؟ آج سن لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے بعد تمام مسلمانوں کے لیڈرز رہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، کمپینینز میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی عزت، ان کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے تمام صحابہ کی عزت کرنا اور احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا معاملہ حضرت حسن کا۔ حضرت حسن کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا انہی کا تعلق ہے کربلا سے، اور کربلا کا ان سے تعلق ہے، تو اب ہم کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور فرمایا حسین از پارٹ آف می اینڈ آئی ایم پارٹ آف ہم، کہ اس حسین میرا حصہ ہے اور میں حسین کا حصہ ہوں، یعنی میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شاید ہی کسی اور کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں سامنے والے شخص سے ہوں یا اس کا حصہ ہوں۔ ایسی کمی فضیلت ہے، اور حضرت حسین کو یہ حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دعا دی جو حضرت حسین کو محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ جو حضرت حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ تو آپ سب حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اسی طرح حضرت حسن اور حسین دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں جو نوجوان لوگ ہوں گے ان میں ان کی حیثیت سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ویسی قربانیاں دی ہیں۔ اب حضرت حسین نے کیسی قربانی دی ہے اس کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اینڈ دیئر فادر از بیٹر دین دیم، جو حضرت علی ہیں ان دونوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ظاہر ہے فادر کی حیثیت تو الگ ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت الگ ہوتی ہے، تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین کے کون ہیں؟ فادر ہے، تو ان کا وہ مقام اور وہ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ حسن و حسین سے بھی بہتر ہیں، اور حسن و حسین وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیڈرز ہوں گے۔ اچھا، کربلا میں، ابھی کربلا میں ڈیٹیل میں آؤں گا، انہی کو شہید کیا گیا، اور اس کی بھی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ، مسند احمد کتاب ہے، اس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے گھبراتے ہوئے باہر نکلے، اور اس طرح نکلے کہ ان کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فوراً اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا،
اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا یہ جو نواسا ہے، یہ جو گرینڈ سن ہے حضرت حسین، اسے فلاں جگہ پہ قتل کر دیا جائے گا، کیا آپ چاہتے ہیں اس جگہ کی مٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس فرشتے سے کہا کہ آپ مجھے اس جگہ کی مٹی دکھائیے، تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے اس جگہ کی مٹی کو لا کر رسول اللہ کے سامنے رکھا اور دکھایا کہ یہ وہ ریڈ سوئل ہے جہاں پہ ان کا خون بہے گا، اور یہ جو آپ کا محبوب نواسا ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے گھر سے باہر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت، ان کے جو ہے شہید ہونے کی پیشن گوئی اور پریڈکشن بہت پہلے کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ مقام انہیں اسی لیے حاصل ہوا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور انہیں جو قتل کرنے والے ہیں، شہید کرنے والے ہیں، وہ بدبختی اور شقاوت میں مبتلا ہیں۔ آگے کون ہے بھائی؟ اچھا، یہ ایک ایک کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت علی کے بارے میں کچھ جانا، حضرت حسن حسین فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جانا۔ اب اجتماعی طور پہ اہل بیت کے بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنی چادر کے اندر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر زیبتن فرمائے ہوئے تھے، اوڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، حسن اور حسین کو بلایا اور بلا کر اپنی چادر کے اندر لیا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور انہیں بھی اپنی چادر کے اندر لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے تو انہیں بھی اشارہ کر کے بلایا اور انہیں بھی اپنی چادر کے اندر لیا، اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، لہٰذا انہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف فرما دے، انہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف فرما دے۔ یہ فضیلت بھی ان چار حضرات کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کی چادر کے اندر انہیں اللہ کے نبی نے لپیٹا اور یہ دعا دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان چیزوں کو پکڑے رہا، تھامے رکھا تم نے اور اس کے مطابق چلتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، کہ اسے فالو کرتے رہنا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعترتی، اور میرے اہل بیت، میں تمہارے درمیان ان اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ غلط نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کے بعد بھی افسوس ہے کہ بعض مسلمانوں نے اہل بیت کی قدر نہیں کی، یہاں تک کہ ان سے اس طرح دشمنی کی کہ حضرت حسین کو شہید تک کر ڈالا، حضرت علی کو شہید تک کر ڈالا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آپ کو امپورٹنس آف اہل البیت پتہ چل گئی کہ اہل بیت کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو ہم سب کریں گے، ہم سب اہل البیت سے محبت رکھیں گے اور اہل البیت کے نقش قدم پر چلیں گے۔ چلیں آگے، اب آتے ہیں ہم کربلا کی طرف۔ کربلا جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے کرتے ہیں اور ایک دو پیج نیچے چلے جائیں، اور نیچے چلے جائیں، اور نیچے چلے جائیں، ہاں بس۔ دیکھیں آپ کے سامنے ورلڈ میپ کا ایک حصہ ہے جس میں آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انڈیا ہے۔ انڈیا کے ویسٹ سائڈ میں آپ دیکھیں سعودی عرب ہے، مکہ اور مدینہ یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ یہاں پہ ہے۔ سعودی عرب کے ٹھیک اوپر دیکھیں عراق نظر آ رہا ہے۔ عراق کیا ہے؟ کنٹری کا نام ہے۔ جس طریقے سے انڈیا کنٹری کا نام ہے، اسی طریقے سے عراق کیا ہے؟ کنٹری کا نام ہے۔ انڈیا میں ہم کس سٹی میں رہتے ہیں؟ کولکتہ۔
کولکتہ میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے عراق کنٹری ہے, اس میں ایک سٹی ہے جس کو کہتے ہیں کوفہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جس طریقے سے کولکتہ از اے سٹی آف انڈیا, اسی طریقے سے کوفہ کیا ہے؟ عراق کا ایک شہر ہے, عراق کا سٹی ہے. کوفہ کے قریب, کوفہ جو سٹی کا نام ہے, اسی کے قریب ایک اور جگہ ہے جسے کہتے ہیں کربلا. کیا کہتے ہیں؟ کربلا. تھوڑا سا اور اوپر کر لیں, نیکسٹ پیج, نیکسٹ پیج, نیکسٹ پیج نیچے کر. ہاں یہ دیکھیں آپ, یہ مکہ دکھ رہا ہے آپ کو, یہ مدینہ دکھ رہا ہے, یہ سعودی عرب کا حصہ ہے جو آج کا سعودی عرب ہے. اس ملک کا نام سعودی عرب نہیں ہے, اس ملک کا نام ہے جزیرۃ العرب. کیا نام ہے اس ملک کا؟ کیا نام ہے اس ملک کا؟ نام رسول اللہ نے جزیرۃ العرب رکھا ہے, سعودی عرب نہیں رکھا ہے. تو ہمیں کیا کہنا ہے, یہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب کے اوپر عراق کنٹری ہے, یہاں پہ کربلا دکھ رہا ہے, یہ کربلا ہے, اور اس جگہ پہ کوفہ ہے. کوفہ بڑا شہر ہے اور یہ بھی اب شہر ہو گیا ہے, جگہ کا نام ہے کربلا. یہ اتنے فاصلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کربلا اور کوفہ. یہ کوفہ شہر ہے, سٹی ہے عراق کے اندر, اور کربلا کچھ فاصلے پر جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, واپس چلے جائیں اوپر اسٹوری آف کربلا کے پاس. تو بس کربلا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جگہ کا نام ہے جس کا عراق سے تعلق ہے, اور اسی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. شہید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قتل کر دیا گیا. اور شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا کام کرتے ہوئے, دین کا کام کرتے ہوئے کوئی دوسرا اسے مار ڈالے, اس کی جان لے لے. کوئی دوسرا رکاوٹ بن رہا ہو, اسے دین کا اچھا کام کرنے نہیں دے رہا ہے, اور اس کام کو کرتے ہوئے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے, مارٹر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج میں چلے جائیں. اچھا اب آ جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا, تو آپ کو اب پڑھا ہے آپ نے کہ ان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عثمان تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. ان کے بعد جو بادشاہ بنے سب سے پہلے اسلام کے, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 حضرات ہیں جن 6 کا تعلق صحابہ کرام سے ہیں. یہ 6 کے 6 کون ہیں؟ کمپینینز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اور سب حق پر تھے, یہ سب ٹروتھ پر تھے, فالس ہوڈ پر نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی, سب حق پر تھے, باطل پہ کوئی نہیں تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لیڈر آ جاتا ہے مسلمانوں کا, ایک نیا کنگ بن جاتا ہے. اس نئے کنگ کا نام ہے یزید. کیا نام ہے؟ یہ صحابی نہیں تھا, یہ صحابی نہیں تھا, یہ صحابہ کا دور حضرت معاویہ پر, یعنی جو صحابہ کے پاس حکومت رہی, لیڈرشپ رہی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک ایسا آدمی لیڈر بن گیا جو کہ صحابی نہیں تھا. وہ اس کا کیا نام تھا؟ یزید. یہ شخص جو ہے اس طرح لیڈرشپ کو نبھا رہا تھا جس طریقے سے نبھانا نہیں چاہیے تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت چلانے, حکومت چلانے اور مسلمانوں کے لیڈر کی جو خصوصیات بتائی تھی, اور جو بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے, قرآن کے مطابق کرنا ہے, حدیث کے مطابق کرنا ہے, سنت کے مطابق کرنا ہے, صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر آپ کو حکومت کرنی ہے. یہ شخص جو ہے اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا, اور یہ محض اپنی پاور کی فکر کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے پاس پاور باقی رہے, میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے. تو جو کوئی بھی یزید کو بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, یہ اس پر زبردست جو ہے کارروائی کرتا تھا اور اس کو جو ہے سزائیں دلواتا تھا. تو یہ جو ہے اس طرح حکومت کرتا تھا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا, لیکن پھر بھی ایسی حکومت کر رہا تھا. تو اس کی حکومت جب آئی, جب یہ کنگ بنا, تو اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, عام سٹیزنز کی طرح وہ موجود تھے صحابہ کرام, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا اور جن کی صحبت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی.
تو جب ان صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے اور ایسی حکومت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی من چاہے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنی پاور کی فکر ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے کیسے حکومت کی، یہ اپنے من چاہے طریقے پہ حکومت کرنے لگا، تو بہت سے صحابہ بلکہ اکثر صحابہ بلکہ تمام صحابہ اس سے ناخوش تھے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے رہے جنہوں نے اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ چونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی جو ان کے نانا ہیں اور نبی ہیں پوری امت مسلمہ کے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے، ان کی قربانیوں کو انہوں نے بچپن سے جانا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے نانا کی قربانیوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر وہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو میرے نانا کی قربانیوں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح حکومت کر رہا ہے جس طرح میرے نانا نے نہیں بتایا تھا۔ تو ضروری ہے کہ اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسلام کی صحیح اور پیور ٹیچنگز کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں اسے بدلنا ہوگا، ایسے انسان کو ہمیں لیڈر بنانا ہوگا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جیسا کوئی ہو، جو کتاب و سنت کو، قرآن کو، حدیث کو سب سے پہلے رکھے اور اس کے حساب سے حکومت کرے، اسے اپنی پاور کی فکر نہ ہو بلکہ مسلمانوں اور سٹیزنز کی فکر ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم ہو، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو فریڈم ملے، فریڈم بھی یہ نہیں دے رہے تھے جناب، جو ان کے خلاف بولتا تھا پکڑ لیتے تھے، فوج بھیج دیتے تھے، اریسٹ کروا دیتے تھے۔ تو فریڈم آف اسپیچ اسلام نے دیا ہے ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر، وہ بھی چھین رہا تھا یہ، اور جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن چھین رہا تھا، کئی ساری چیزوں کو وہ چھین رہا تھا۔ تو حضرت حسین اسلام اور مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جس طرح حضرت حسین یزید کی حکومت کو غلط جان رہے ہیں، تو صرف اکیلے تو نہیں تھے بلکہ کئی سارے سٹیزنز تھے جو خود پریشان تھے یزید سے اور اس کی حکومت سے، لیکن ڈر سے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر ہم اٹھیں گے اور اگر ہم نے جو ہے اس کی مخالفت کی تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، حضرت حسین کے پاس کوفہ سے، ابھی میں نے بتایا کہ عراق میں جو کوفہ کا شہر ہے وہاں کے لوگ بھی یزید کی حکومت سے بہت پریشان تھے، انہوں نے حضرت حسین کو لیٹرز بھیجے، اس ٹائم لیٹرز بھیجتے تھے، ای میل تو تھا نہیں، ورنہ ای میل ہوتی تو آسانی ہو جاتی، لیکن حضرت حسین کو کیا کرتے تھے، لیٹرز بھیجتے۔ کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس آئے، اس میں کیا لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ کوفہ کے مسلمان حضرت حسین آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے اور یزید کو ہم لیڈر تسلیم نہیں کریں گے، آپ آئیں اور آپ کو ہم لیڈر بنائیں گے، چونکہ آپ اسی طریقے سے لیڈ کریں گے امت کو جس طریقے سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ نے کیا رضی اللہ عنہ اجمعین، اور جس طریقے سے رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ یزید تو نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ صحابی ہیں، آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر آف مسلمس، آپ آگے آئیں اور ہم مظلوموں کو بچائیں، ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس کوفہ سے پہنچے تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ لیٹر جو ہے جھوٹ موٹ کے کسی نے بھیج دی، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوفہ والوں نے نہیں بھیجا، کسی اور نے بھیجا ہے انہیں پھنسانے کے لیے۔ تو ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کزن بھائی کو، جن کا نام تھا مسلم بن عقیل، کیا نام تھا، کیا نام تھا، یہ بھی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حسین کے کزن بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، حضرت حسین کے کمپینینز میں سے، ان کو انہوں نے کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور کوفہ میں جا کے ویریفائی کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو میرے پاس لیٹرز آ رہے ہیں، کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، کیا یہ میرا ساتھ دیں گے، کیا یہ سپورٹ کریں گے، یہ جو مجھے بار بار بلا رہے ہیں کوفہ، کیا سپورٹ کریں گے یا نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ، کوفہ۔ کوفہ میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ صحیح معنی میں جن لوگوں نے لیٹرز بھیجے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کو بلائیں،
ہم سب تیار ہیں لڑنے کے لیے. اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جاتی؟ 18,000. یعنی کوفہ کے سٹی سے 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیٹرز بھیجیں, آپ حضرت حسین کو بلائیں اور ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے, اور حضرت حسین ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر, ہم ان کی مدد کریں گے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ میں حضرت حسن کو بھیج دیا پیغام کہ بھئی ہاں یہاں تو سارے تیار ہیں, 18,000 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, آپ تشریف لے آئیں. اب حضرت حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ, جن میں ان کے بچے, ان کی وائفز, ان کے کزنز اور ان کے بہت سے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے. نیچے واپس وہ میپ والے میں چلے جائیں, سیکنڈ, ہاں ایک اور بس. تو یہاں مکہ سے روانہ ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں کوفہ کی طرف. کوفہ ادھر ہے کوفہ, یہ کربلا ہے. تو یہاں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, واپس اس پہ میں آ جائیے. یہاں پہ یزید کو خبر مل جاتی ہے کہ بھئی یہ مسلم بن عقیل نامی ایک شخص کوفہ میں آیا ہوا ہے اور یہ حضرت حسین کے لیے جو ہے لوگوں کو ابھار رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو کوفہ کا جو اس وقت حاکم تھا, گورنر, ہر علاقے کا اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے, تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ جو ہے سیدھا سادہ آدمی تھا. وہ مسلم بن عقیل کو تھوڑی بہت مدد کر دے رہا تھا. وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ظالم بادشاہ یزید ختم ہو, اس کی حکومت. تو جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوفہ کا جو فی الحال ابھی کرنٹ گورنر ہے یہ کچھ کر نہیں رہا ہے, 18,000 لوگ جمع ہو گئے ہیں میرے خلاف, تو اس نے کیا کیا کہ اس گورنر کو ہٹا کر ایک نیا گورنر بنا دیا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد یہ بہت ہی نالائق شخص تھا, اسی نے حضرت حسین کو قتل کروایا. یہ بن جاتا ہے کوفہ کا نیا گورنر. اور جب یہ بن جاتا ہے تو یزید کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان کے مسلمانوں کے ماننے والوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا. فوج کو لے کر پہنچتا, بھیڑ پر حملہ کرتا, اریسٹ کرنا شروع کرتا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتا. اب کوفہ والوں نے کیا کیا, آہستہ آہستہ سب حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑتے رہے. جہاں 18,000 تعداد تھی کم ہو کر صرف 500 ہو گئے, صرف 500. کیوں؟ ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی, موت کا ڈر آ گیا تھا, وہ حکومت سے ڈر رہے تھے اور دنیا کی محبت کی مرنا پسند نہیں تھا, تکلیف پسند نہیں تھا. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے, مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کیا. یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, حضرت حسین راستے میں اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو. کم ہوتے ہوتے 500 ہو گئے. پھر 500 پر اس طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کم ہوتے ہوتے ان کے ساتھ صرف 30 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 30. پھر ان پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ یہ تنہا رہ گئے, اکیلے, اور کوفہ کی گلیوں میں یہ اکیلے گھومتے رہے, آواز لگاتے رہے, اللہ کا واسطہ دیتے رہے کہ کیا کر رہے ہو, رسول اللہ کی محنتوں کی اور ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھو. نواسے رسول راستے میں وہ آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کے نہج پر حکومت قائم ہو, لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی. تو کوفیوں نے, جنہوں نے لیٹرز بھیجے تھے, ان سب نے دھوکہ دے دیا, حالانکہ بہت وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے قتل کر دیا جائے, کچھ بھی کر دیا جائے. تو حضرت حسین کے اصل قاتل اگر کوئی ہیں تو یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ دغا بازی کی, غداری کی, اور اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی. تو بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کو اس عبید اللہ بن زیاد جو نالائق گورنر تھا اریسٹ کر لیا. اریسٹ کر کے حضرت مسلم بن عقیل ایسے تھے کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں تھے. انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا اکیلے, پوری فوج نے ان کو گھیر لیا ایک گھر کے باہر. یہ گھر کے اندر پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بند رکھا چونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں ساتھ میں ان کے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ گھر میں آگ لگا دی تاکہ آگ کی وجہ سے دم گھٹے اور یہ باہر آئے. پھر ایسا ہی ہوا, حضرت مسلم بن عقیل گھر کے باہر آتے ہیں تلوار کو ہاتھ میں لے کر اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے پوری فوج تھی, یہ اکیلے تھے, کیسے لڑتے, تو ان سے تلوار بھی چھین لی گئی. پھر انہیں جو ہے پورے کوفہ میں ذلیل کر کے گھمایا گیا, یہاں تک کہ جو کوفہ کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد, اس کے محل میں لایا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو, اور انہیں سزا دی گئی کہ انہیں محل کی چھت پر چڑھایا جائے. محل کی چھت پر چڑھا کر ان کی گردن کو الگ کر دیا گیا اور ان کے سر کو اور ان کی باڈی کو محل کے اوپر سے پھینک دیا گیا. یہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا, اللہ کے رسول نے, اذکرکم فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے لیے نصیحت کر کے جا رہا ہوں. لیکن اس عبید اللہ بن زیاد جو نام کا مسلمان تھا,
لیکن رسول اللہ کے دین کی اسے پرواہ نہیں تھی، اسے یزید کو خوش کرنا تھا، وقت کی گورنمنٹ کو خوش کرنا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو پیغام بھیج دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ یہاں نہ آئیں، یہاں آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ پیج، ہاں نیچے چلے جائیں۔ اچھا ایک منٹ اوپر تھوڑا سا تو میں نے بتایا کہ حضرت حسین تو آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے، ان کے پاس آدھے راستے میں یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن انہیں ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی 18,000 لوگوں نے لیٹرز بھیجے اور مسلم بن عقیل نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے، اب آپ آ کے اچانک بتا رہے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا، تو انہیں تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے۔ تو مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی کئی سارے تھے جو کہ حضرت حسین کے قافلے میں تھے، ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر بھی دیا گیا ہے پھر بھی ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، میرے والد کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے۔ تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے چلیں، یہاں تک کہ آگے آ کے کربلا تک پہنچ گئے۔ اب کربلا انہیں پہنچنا تھا کوفہ، کربلا تک پہنچ گئے۔ اب کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی، جو گورنر تھا یہاں کا عبید اللہ بن زیاد، اس نے اپنی فوج کو بھیجا اور کربلا کے میدان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت اور بعض ماننے والے جن کی تعداد صرف 72 تھی، کتنی تھی؟ یا 60 to 72 کے درمیان، مختلف نریشنز کے حساب سے، آپ 72 رکھیں، زیادہ یہ فیمس قول ہے۔ تو 72 لوگ تھے ان کے پاس۔ اب چاروں طرف سے انہیں گھیر دیا گیا اور یہاں پہنچ کر یقین ہو گیا کہ وہ 18,000 جو ہمارے ساتھ تھے سب نے دھوکہ دیا ہے، اور مسلم بن عقیل جو ان کے بہت چہیتے بھائی تھے، کزن تھے حضرت حسین کے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اب آگے یہاں پہنچ کر اب معاملہ آتا ہے کربلا کا۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے، ان کی آرمی نے انہیں گھیر لیا۔ اب حضرت حسین نے بطور اسٹریٹجی کے 3 آپشنز ان کے سامنے رکھے۔ وہ بھی سمجھ گئے اب تو نہیں جیت سکتا میں، میری تعداد صرف 72 ہے، 72 ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی فوج ہے، تو اس وقت ٹکرانا اور اس وقت قتال کرنا شاید یہ حکمت کے خلاف ہو، اسٹریٹجی کے خلاف ہو۔ تو حضرت حسین نے یزید کی فوج کو اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو 3 آپشنز دیے۔ کتنے آپشنز دیے؟ 3 آپشنز دیے۔ سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے مکہ واپس جانے دو، میں مکہ سے آیا تھا، میں واپس چلا جا رہا ہوں۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ مکہ واپس جانے دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے یا تو مجھے یزید کے پاس لے کے چلو، میں اس سے بات کروں گا، یعنی کوفہ میں تو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا نا، یزید تو دوسرے بہت دور علاقے میں وہ بیٹھا تھا بادشاہ اپنے تخت پر۔ تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو اصل معاملہ میرا اور یزید کا ہے، تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، ہم وہاں جا کے اس سے بات کریں گے، جو کرنا ہے یہ کرو۔ دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن یہ ہے یا یہ کہ مجھے تم اسلام کے مسلمانوں، اسلامی کنٹریز کے سرحد پہ، بارڈرز پہ بھیج دو، وہاں جا کے میں کفار کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ جو ہم سے جہاد کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے جہاد کریں گے اور وہیں پہ پوری زندگی گزار دیں گے۔ 3 آپشنز دیے، کون کون سے ریپیٹ کیجئے۔ سب سے پہلا آپشن مکہ بھیجنا، پیچھے دوسرا آپشن ہاں یزید کے پاس بھیجو، لے کے چلو مجھے، میں خود اس سے بات کروں گا، تم سے کیوں بات کروں، یعنی اس کی کیا حیثیت ہے عبید اللہ بن زیاد کی، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، بس ایک گورنر ہے وہ۔ اس سے کہا کہ تم سے بات نہیں کروں گا، یزید سے کروں گا، اس کے پاس لے جاؤ۔ تیسرا آپشن کیا دیا کہ مجھے بارڈرز میں بھیج دو، بارڈرز کے پاس بھیج دو، پھر میں اپنے انٹرنل ایشوز میں پڑھوں گا ہی نہیں، اب ایکسٹرنل ایشوز کو میں دیکھوں گا اور جو ہے کفار کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، 3 میں سے ایک آپشن پر بھی راضی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کربلا سے ہمارے ساتھ کوفہ چلیے اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر جھکائیے، اس کے سامنے سرنڈر ہوئیے۔ وہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ بن زیاد کون ہے، میں اس کے سامنے کیوں جاؤں، میرا معاملہ یزید کے ساتھ ہے، تم اس کے پاس لے کے چلو، اس سے بات کروں گا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے سامنے جا کے سرنڈر ہو جاؤں، اور اس وقت حضرت حسین اگر سرنڈر ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے یہ پیغام جاتا کہ باطل کے سامنے سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ لیکن حضرت حسین حق پر کھڑے رہنے والے تھے،
حضرت حسین وہ تھے جو کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، تو حضرت حسین بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تینوں آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایکسیپٹیبل ہے تو کرو، میں کبھی بھی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہیں جھکوں گا. قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا کیا تم نے ظالم کو سپورٹ کیا، باطل کو سپورٹ کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جھک جاؤں. تو اب کیا اللہ کے نبی روتے ہوئے گھر سے گھبراتے ہوئے باہر آئے. تو اس طریقے سے حضرت حسین اور ان کے ساتھ جو 72 افراد تھے، ان میں سے ایک بڑی تعداد کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اور سب کا تعلق اہل البیت سے یا حضرت حسین کے ماننے والوں میں سے تھا. نہیں، یہ جو ہے یزید کی امی نے ایسا کہا تھا، اس کی کوئی دلیل ایویڈنس نہیں ہے. تو جو اوتھینٹک چیزیں میں بس وہ بتا رہا ہوں. یزید، کربلا، اس کے متعلق بہت سے ایسے واقعات لوگوں میں عام ہیں جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے، لوگوں نے ایسے ہی اپنی طرف سے بنا کے مشہور کر دیا. تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میلہ لگانے کی. تو اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر انہیں وہ مقام حاصل ہو گیا جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. نیکسٹ. اچھا یہ بتائیے کربلا کا پورا واقعہ مختصراً بریفلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا لیسنز ملے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کیا سیکھتے ہیں ہم اس واقعے سے؟ ادھر دیکھے بغیر بتائیے. ہاں، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں، کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، حق کے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے. کبھی بھی ایسی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا ہے جو فالس ہوڈ پر ہو، جو باطل پر ہو. ہمیشہ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. جس طریقے سے حضرت حسین اسٹیڈفاسٹ رہے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر، اپنے نانا کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اور اسی طریقے سے جو کریج انہوں نے دکھایا، جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے دکھایا. ہر ایک کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہوتا اسے قتل کیا جاتا. ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظلم کے سامنے دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. اسی طریقے سے سیکریفائس اینڈ سیلف لیسنس. سیکریفائس کس طرح انہوں نے قربانی دی، اپنے آپ کو ہی کٹوا دیا، اپنے اہل بیت، اپنے بچوں، گھر والوں، سب کو کٹوا دیا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے. اور اپنی فکر نہیں کی. وہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے بچے بڑے ہونے گے، ابھی تو چھوٹے ہیں، یا ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. نہیں، ہم سب اسلام کے لیے قربان ہیں، ہم سب اللہ کے نبی کے دین پر قربان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے حضرت حسین نے دی. اسی طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اور ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اپنے پرنسپلز، اپنے عقائد، اپنے بلیفز، اپنے دین، رسول اللہ کی تعلیمات پر جمے رہنا، کہ کیسا بھی سچویشن آ جائے. ایسا نہیں کہ ایک سچویشن آئے تو وہاں پہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے سچویشن میں اسلام کے عمل کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے. اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں. حضرت حسین جیسی بھی حالت آئی، جیسے بھی سرکمسٹانسز تھے، اس میں وہ ہمیشہ اپنے پرنسپلز پر قائم رہے، اپنے بلیفز پر، اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر قائم رہے. اسی طریقے سے صبر کرنا، پیشنس. ایک انسان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ بتائیں حضرت حسین پہ کتنا بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین کے گھر والوں پر کتنا ظلم ہوا، ہمارے اوپر کتنا ہی ظلم ہوتا ہے. ہاں، ہم رونے لگتے ہیں اگر گھر والے آئس کریم نہیں دے رہے تو اگر نہیں دے رہے ہیں تو صبر کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ابھی سے سیکھنا ہے. حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، ہم کیا چھوٹی موٹی چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. صبر، پیشنس. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ خوش رہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے فلاں دوست کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. نہیں، اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو اللہ نے دیا ہے، میرے پاس نہیں ہے تو اللہ نے نہیں دیا ہے. وہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے. میں اس پہ صبر کروں گا، مجھے وہی درجہ ملے گا جو اسے ملے گا شکر کرنے پر. تو
پیشنس، صبر ہونا چاہیے کہ زندگی میں جتنی مصیبت آ جائے، اصل زندگی ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے. ہو سکتا ہے اس دنیا میں راحت نہ ملے، جیسے حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا، یہ کوئی ہیپی اینڈنگ تو نہیں تھی اس دنیا کے اعتبار سے، لیکن حقیقی زندگی پہ اگر نظر رکھیں ہم تو حقیقی کامیابی، اصل سکسیس اگر کسی کو ملائے تو وہ حضرت حسین ہی تھے، کیونکہ انہیں شہادت کا درجہ ملا. اور جو جنت کی عیش و عشرت اور نعمتوں میں وہ رہیں گے، وہ تو یہ حضرات کبھی اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ پتہ نہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے. تو پیشنس، صبر کرنا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. دوسری چیز یونٹی اینڈ اوائڈنگ ڈویژن. اسلام میں یونٹی کی بڑی حیثیت ہے کہ یہ جو ڈویژنس کریٹ ہو گیا یزید کی وجہ سے اور اس کی حکومت کی وجہ سے، کہ اس نے اپنی پاور کے لیے بعض مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا اور بعض مسلمان الگ ہو گئے. اسی طریقے سے جن مسلمانوں نے یونٹی کا دعویٰ کیا تھا اور سپورٹ کا دعویٰ کیا تھا حضرت حسین سے، وہ سب کے سب ہٹ گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یونٹی کی کیا حیثیت ہے، کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے ایک دوسرے کو. ایسا نہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں گندا عمل کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. نہیں، مسلمان ہے اسے قریب کرو. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تمام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں، پاور کی خاطر، حکومت کی خاطر لڑنا جھگڑنا نہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا. حضرت حسین کیوں اٹھے یزید کے خلاف؟ چونکہ یزید ایسا کام کر رہا تھا جو رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی سنت اور ان کے طریقے کے خلاف تھی. تو انہیں دین کو، اسلام کو بدعت سے، ابھی بدعت کیا ہے بتائیں گے، دین کو اور دین اسلام کی ٹیچنگز کو محفوظ رکھنا تھا، اسے پریزرو کرنا تھا، اسے بچا کے رکھنا تھا. اس لیے وہ سنت کو قائم کرنے کے لیے اور بری چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی میں سنت کو قائم کرنا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کربلا کے بہت سارے لیسنز ہیں. آپ جتنے زیادہ ڈیپلی اس واقعے کو پڑھیں گے، آپ کو نئے نئے لیسنز آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو آخری لفظ یہ ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے. نیکسٹ پیج. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بدعت کہتے ہیں انوویشن کو. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایک انسان بعد میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دے اور اسے اسلام کا حصہ بنا دے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن بعد کے لوگ اس چیز کو دین بنا کر کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا دین کا حصہ بنا دیا. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ تو بدعت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بدعت یہ ہے کہ دین میں ہم کوئی ایسا نیا کام کرنے لگ جائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں ہم کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں، ایسی چیز ایجاد کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں. آگے چلیے. اچھا، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وی لو حضرت حسین. لیکن حضرت حسین کیوں اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ چونکہ بدعت کو ختم کرنا تھا اور سنت کو نافذ کرنا تھا. سنت کو نافذ کرنا تھا اور بدعت کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ بعض ایسے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن خود بدعت میں انوالوڈ ہیں. آپ نے محرم میں کئی لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے؟ ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. حالانکہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی حضرت حسین کو آج شہید کیا گیا تو ہم غم منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. لیکن کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ کیا کسی کے انتقال پہ رسول اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے کسی کے انتقال پر ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کسی کے، حضرت حسین کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اور اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ایک کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟
بدعت ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اور ماتم کے تعلق تو صاف صاف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. حدیث ہے بخاری کی کہ جو بھی اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو مارے، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اور جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے نوحہ خوانی کرتے، چیختے چلاتے، اپنے آپ کو مارتے، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب چاہے وہ جتنا دعویٰ کرے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے، نہیں. حضرت علی اور حضرت حسین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں بدعت اور انوویشنز کو بنا لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ویسا کر لیں جس طریقے سے حضرت حسین کی تھی، جس طریقے سے حضرت علی کی تھی. تو حضرت علی اور حضرت حسین کی تعلیمات میں سے ماتم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ محرم میں دیکھتے ہیں جھنڈے لے جاتے ہیں لوگ، دیکھا ہے؟ کتوں نے دیکھا ہے؟ جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، دیکھا ہے؟ الگ الگ ماڈلز بنا کر، اسٹرکچرز بنا کر لے جاتے ہیں، دیکھا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب انوویشن ہے. چونکہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. تو آپ کے علاقے سے، محلے سے اگر ماتم کرنے والے گزر رہے ہوں، جلوس نکل رہا ہو، تو آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، اور گناہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے. محرم میں کیا کرنا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے کثرت سے، بس. اس کے علاوہ کوئی الگ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ماتم کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لے کر جانا، ڈھول بجانا، جو کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. لاسٹ پیج. لو آل دا صحابہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کون ہیں، پھر صحابہ میں اہل بیت ہیں. اہل بیت بھی صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے تمام صحابہ سے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جھوٹا کلیم ہے. وہ کلیم کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد تھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے. کیوں؟ چونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کے بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز میں سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور تمام صحابہ میں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے. تو جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب شامل ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینز، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اب صحابہ میں اہل البیت بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں. ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی، وہ صحابہ میں داخل ہے. لہٰذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا علیاذ باللہ، یا ان کے بارے میں بری نیت رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے اس حدیث کی روشنی میں. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال تک تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. چلیں، تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ تقریباً ساری چیزیں کور کر لی. اب آج کے ورکشاپ کا کنکلوژن ہے. بہت زیادہ وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے، تو اس کو ہم مختصراً جان لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم نے محرم کی امپورٹنس کو جانا، ٹھیک ہے؟ محرم اشہر حرم میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، لاسٹ پیج ہے. سب سے پہلی چیز محرم، امپورٹنس آف محرم، یہ سیکریڈ منتھس میں سے ہے. اور دوسری چیز فاسٹنگ آن دا ڈے آف عاشورہ. عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہی ہے محرم میں کرنے کا کام. آپ محرم میں عاشورہ کے دن بھی روزے رکھیں اور دوسرے دن بھی روزہ رکھیں اور اللہ سے عبادت کریں اللہ کی. تیسری چیز ورچوز آف اہل البیت. اہل البیت کون ہے ہم نے یہ جانا. سب سمجھ گئے اہل البیت کون ہے؟ اور سب سمجھ گئے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں.
ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز اسٹوری آف کربلا. کربلا کا پورا واقعہ کیا ہے جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم چل گیا. اب بتائیے، ہاتھ اٹھائیے کتنے کو معلوم ہے کہ کربلا کیا ہے. نہیں معلوم؟ ابھی بھی کبھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا چلا اسٹوری آف کربلا کیا ہے؟ ہاں الحمدللہ. حضرت حسین کو کس طریقے سے قتل کیا گیا کربلا میں، سب کو پتا چل گیا الحمدللہ. اور اس سے کیا لیسنز ہمیں ملتے ہیں یہ بھی پتا چل گیا. ان میں سب سے اور پانچویں چیز ہم نے کیا سیکھا آج کہ ہاں بدعت سے بچنا ہے. کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کرنے لگ جائیں. اسلام میں ہم صرف 2 دن کو مناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم محرم مناتے ہیں. محرم کوئی منانے والی چیز نہیں ہے. منانا، سیلیبریٹ کرنا یا اس چیز کو منانا، اس کا تعلق صرف 2 دن سے ہے. وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کون سی 2 عیدیں؟ بس مسلمان مناتے ہیں اگر کسی چیز کو تو ان 2 چیزوں کو، باقی چیزوں کو منایا نہیں جاتا ہے. ہاں محرم میں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں لیسنس ملے اور وہ چیزیں وہ ہو. تو بدعت سے، ماتم، جھنڈے، جلوس اور اس طرح کی جتنی چیزیں اور جتنی بدعتیں سب سے بچنا ہے. چھٹی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ نیکسٹ پوزیشن جائیے. ہاں تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام سے ہم ایکولی محبت کرتے ہیں، جن میں اہل البیت بھی شامل ہیں اور تمام صحابہ بھی. آخری بات، صحابہ کرام میں بھی الگ الگ اسٹیٹس ہے. الگ الگ کیا ہے؟ اسٹیٹس ہے. بعض سے بڑھ کر ان کی حیثیت ہے، زیادہ فضیلت ہے. تو تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے ہائیسٹ رینک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. سیکنڈ ہائیسٹ رینک عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور تیسرا رینک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. چوتھا رینک بس. چلیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا. مزہ آیا؟ سیکھنے کو ملا کچھ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں پھر میں اپنے ولی رحمانی بھائی اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ پیچھے بھی اور ادھر بھی، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور بہت ہی یعنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ اس ورک شاپ کو کنڈکٹ کیا. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.